میرا صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ چاروں کہہ رہے ہیں، ماروی شرما صاحبہ نے کہا ہے کہ انتہا پسندی کی جہتیں ہوتی ہیں، لیئرز. میں یوٹیوب اور فیس بک پہ ٹائم گزارتا ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے پاکستان میں 3 سال 7 سال اور 9 سال کی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے اور CNN میں خبر آ جاتی ہے جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. مذہب اور انتہا پسندی پہ بولنے کے لیے ہم وہاں تک چلے جاتے ہیں. کرپشن انتہا پسندی، ریپ انتہا پسندی، بے روزگاری انتہا پسندی، اس پہ کچھ نہیں. اگر امریکہ ملا عمر کو ریکنسیلیشن کے بلا سکتا ہے، کیوں مشرف صاحب یا زرداری صاحب بیت اللہ محسود کو نہیں بلا سکتا؟ Why you do not reconcile with پاکستانی طالبان؟ کیا ملا عمر نے امریکہ ان کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کو ریکال کرتے ہیں ریکنسیلیشن کے لیے؟ ہم کیا انہوں نے تسلیم کیا ہے؟ ہم پاکستان کی بات ٹیبل پہ آئیں گے تو پھر تسلیم کریں گے. ہم پاکستان اگر کی ہم بات اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے ٹھہرے جی، میں اس طرح مسائل حل نہیں ہو سکتا کہ وہ تورا میں اور میں پارلیمنٹ میں ہوں. وہ فرما رہے ہیں جب تک ایک اور بنگلہ دیش نہیں بنے گا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. یہ مذاق کے لیے اچھی بات ہے، مذاق کے لیے اچھی بات ہے، لیکن یہ سنجیدہ بات ہرگز نہیں ہے. آپ بتائیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ مفتی باہنی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے، اس موقع کے اوپر جناب وہاں پہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد نتیجے میں ہم سے بنگال جدا ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات نہ کرے، پورا ملک ان کو ایک اور ٹکڑوں میں پختونخوا بنوا دیں. اچھا جی، ایک اور اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ، مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ سے سوال ہے. سر السلام علیکم. سر میرا نام آصف پراچا ہے، کوہاٹ سے ہوں. سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ ہم اب بھی جہاد میں ہیں، تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، تو یہ جو لال مسجد میں ہو تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں جہاد کیا کہ لال مسجد کے بچے اور عورتیں شہید ہو رہی تھیں؟ سب سے پہلے آپ لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے خاموش کہ آئے جو ہونا ہے ہوئی. اور سر ایک منٹ، سر اس وقت قادری صاحب لوگوں کی بھی حکومت تھی، MMA کی گورنمنٹ تھی، اور سب سے زیادہ فیمیل MMA والوں نے کیا ہے کہ قاضی صاحب کی فیملی اور فضل الرحمان صاحب کی فیملی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس ایکشن ہونے دیا ہے. تو سر وہ کیوں ہوا ہے؟ سر ایک آپ سے بھی کویسچن ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اور خودکش بمبار بھیجے جاتے ہیں. سر دیکھیں جی، میں نے پہلی بات کی ہے جو میری پوزیشن تھی چھوٹی موٹی، میں نے تو آواز ریز کی. سر میں نے آپ سے بات، اچھا آپ ذرا سن لیں اگلی بات. ہم نے پہلے کیا پوری کمیونٹی نے نہیں کردار ادا کیا، ہم ریگریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر معذرت ہیں، ہمیں اس طرح کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. سر اتنے بچے مارے گئے اس پہ آپ معذرت. باقی بات رہے گی جو جہادی قسم ہے وہ تو آپ کو اوپن بتا رہا ہوں، ہمارا زبان ہے، ہم زبان چلائیں گے، قلم ہے قلم کا ہاتھ لکھیں گے. باقی جہاد تو فوج نے کرنا ہے، ان سے بھی اپیل کریں گے جہاد کریں ان کے خلاف. نور اللہ قادری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. کوہاٹ کے پراچا صاحب نے ایک بات پوچھی اور میرا نام لیا اس نے. اس وقت 2002 سے 2008 تک جو پارلیمنٹ تھا میں بھی تھا، اور ملک کے بہت بڑے بڑے سیاسی قداور شخصیات جناب قاضی حسین احمد صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، سب اس میں اس پارلیمنٹ میں تشریف رکھتے تھے. میں گناہگار بھی اس میں بیٹھا تھا. وہ اس وقت لال مسجد کے انتظامیہ کو، میرے تو کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کو منانے سمجھانے کی کوشش کی کہ ریاست کے اندر دوسری ریاست نہیں چل سکتی. انہوں نے اپنے انداز میں ان کو سمجھایا، نہیں سمجھ سکے اور بہت برا ہوا. انہوں نے اس بات کو اس میسج نہیں لیا، اور اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کسی اور کے کہنے پہ، جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے کہ کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان لوگوں کو استعمال کر رہی ہے اور پھر دوبارہ انہی کو شہید کر رہی ہے اور مار رہی ہے. وہی ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے پھر کارروائی کی. دونوں طرف سے اس میں برابر کے شریک ہیں. قاضی صاحب کی چھوڑی بات کو ایک میں نے کمپلیمنٹ کرنا ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. بات یہ آنسو گیس کے شیل پھینک کے جو لوگ بھی ہوش ہوتے ہیں انہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم یہ بات تو جسٹیفائی کرنی چاہیے ہمیں. ان کو کسی اور طریقے سے بھی ان کا قانون کے مطابق ڈیل کیا جا سکتا ہے. گولیاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی انہیں. سنو تاریخ درست کرو. MQM کا بھی بھرپور رد عمل آیا ہے، صرف جماعت اسلامی نہیں ہے. جماعت اسلامی بالکل بہت متحرک تنظیم ہے، اور جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ اٹھتے ہیں. لیکن اس پہ MQM کا بھی رد عمل آن ریکارڈ ہے اور عمران خان کا رد عمل بھی آن ریکارڈ ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جس شعر کا آپ نے ذکر کیا اس سے جو مطلب آپ لے رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. یہ جو سیکٹزم اور یہ جو ملک کے اندر آپ جو ہے اتنا بگاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ لبرل اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے. میرا نہیں خیال یہاں پہ کہ یہ صرف مذہبی جماعت اس کی قصور ہوا.